السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں ریشمی عشق اس نمبر 8 موسٹ رومانٹک ناول کے ساتھ۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہ ہونے کے باعث میں ایپیسوڈ نہیں دے سکی تھی، اس کے لیے معذرت۔ تو بنا وقت کو ضائع کیا آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا ہوا بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ ودان، میری بات دھیان سے سننا اور ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں۔ جی بھائی جان بولیں، اب مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ ودان، کب سے بابا سائی نے باہر نکلنا بند کیا ہے؟ مجھ پر کام کا بوجھ بہت بڑھ چکا ہے۔ پہلے میں نے شکران کو ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ودان جو بات مجھے پتہ چلی ہے وہ ٹینشن والی ہے۔ جی بھائی سائی بتائیں۔ ودان، کوئی نہ صرف ہماری زمینوں کو نقصان پہنچا رہا ہے بلکہ وہ ہمارے ہونے والی فصل کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے زمین کے حصے کے پانی کا بھی سودا کر رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کام شکران کا ہے۔ بھائی صاحب، یہ تو واقعی ٹینشن والی بات ہے، لیکن آپ فکر مت کریں، میں خود ہینڈل کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہوش سے کام لینا، اب وہ ہماری بہن کا شوہر بھی ہے۔ جی بھائی صاحب، ودان یہ بول کر وہاں سے جا چکا تھا۔ 2 دن سے مسلسل دعا شان عالم کو انگلش پیٹ سکھا رہی تھی۔ دعا شان عالم کے سحر میں گرفتار ہونے لگی تھی۔ دعا، یار دیکھو صحیح کر رہا ہوں نا؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ تم پر ہی ہے۔ بتاؤ پھر۔ ٹیک می ان یور آرمز، ہولڈ می ان یور آرمز، یہ دن بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد والی میں تھوڑا مسئلہ ہے۔ اس نے شرارت سے شان عالم کو تنگ کیا تھا۔ شان عالم بھی دعا کی شرارت سمجھ چکا تھا۔ وہ اچھا ایسا ہے، رکو پھر ذرا میں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتا ہوں، شاید پھر ہی دن صحیح نکل آئے۔ نو شان میں مذاق کر رہی تھی۔ دعا نے بھاگنا چاہا لیکن تب تک شان عالم اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ دعا کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ اس نے دعا کے گرد حصار بناتے لائنز گنگنائی تھی۔ آرام میں نے کر لیا، اب اس سے آگے کی اجازت ہے؟ شان عالم نے اپنی باہوں کو گھیرے کو تنگ کرتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ یہ دعا کی دی ہوئی ڈھیل تھی جو وہ اتنا فری ہو رہا تھا۔ اس کی گمبھیر آواز سن کر دعا کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ شان شان نے دعا کی گردن میں منہ چھپاتے کہا تھا۔ شاید وہ بہک رہا تھا۔ دعا تو شروع سے ہی لندر نہیں تھی، وہ تو بس نیم کی مسلم تھی۔ ہاں، شان اس کے قریب آنے والا پہلا مرد تھا، لیکن اس وقت شان کا لمس اس سے برا نہیں لگ رہا تھا اور شان عالم شاید اس وقت اسی موقع سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ شان عالم، مجھے تنہا تو نہیں چھوڑو گے؟ شان، جو دعا کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھنے والا تھا، جلدی سے ہوش میں آتے پیچھے ہوا تھا۔ ہم اچھے دوست ہیں، میں کیوں اپنی دوست کو اکیلا چھوڑوں گا؟ اس نے دعا کی آنکھوں میں بہتی محبت سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ دعا اسے کہنا چاہتی تھی کہ یہ سب اس کے لیے دوستی سے آگے بڑھ چکا ہے، لیکن وہ شان کی ناراضگی کے ڈر سے خاموش رہی تھی۔ بیسٹ آف لک فار یو ٹمورو۔ تھینکس ڈیئر، شان نے اس کی گال کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ آج شان عالم کی دعا لیزا کے ساتھ انگلش سانگ سنگ کرنا تھا۔ وہ دونوں سیم کلر کی ڈریسنگ، جو کہ دعا کی ہی پسند کی تھی، کی اسٹیج پر مائک تھامے کھڑے تھے۔ شان عالم نے جب اپنے انگلش سانگ کے اینڈ پر پنجابی سانگ کا تڑکا لگایا تھا تو پورا ہال ہوٹنگ سے گونج اٹھا تھا۔ شان عالم نے اپنی جیت کی خوشی میں جیکٹ اتارتے گول گول گھماتے دور اچھال دی تھی۔ وہ خوش تھا، بے انتہا خوش۔ بگ اسٹیج پہ آتے ہی وہ دعا کو سینے سے لگا چکا تھا۔ دعا، تم نے دیکھا، میں ہٹ ہو گیا۔ دعا، میں ہٹ ہو گیا۔ دعا، لوگ مجھے پہچاننے لگے ہیں۔ دعا تو شان کے سینے سے لگی اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ وہ کبھی دعا کو سامنے کرتے بات کرنے لگتا تو کبھی اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے گول گول گھمانے لگتا۔ وہ دعا کا ہاتھ تھامے جیسے باہر نکلا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں اس کا آٹوگراف لینے کے لیے کھڑی تھیں۔ وہ دعا کا ہاتھ چھوڑتا آگے بڑھ گیا تھا۔ دعا کبھی اپنے خالی ہاتھ کو اور کبھی شان کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ ارسلان کو یہاں کام کرتے ہوئے 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ ہنستا کھیلتا ارسلان سب کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، لیکن آج صبح سے ارسلان کچھ چپ تھا، بلکہ بہت زیادہ چپ تھا۔ اس کے سب پارٹنرز اس کی خاموشی پر بھاری بھاری پوچھ چکے تھے، لیکن وہ بس مسکرا کر سر درد کا بہانہ بنا چکا تھا۔ آج میڈم کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے بھی وہ خاموش تھا۔ نور اس کی خاموشی کو شدت سے نوٹ کیا تھا، لیکن ورنہ اس کی فراٹے بھرتی زبان کے آگے خندق تھی۔ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ وہ جو کھویا سا کھڑا تھا، نور کے ایک دم پوچھنے پر نو بول دیا تھا۔ کیا ہوا؟ نہیں سب ٹھیک ہے۔ نور آفس میں داخل ہوتے ہی اپنی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ آج ہمیشہ کی طرح اس نے خود بیٹھنے میں پہل نہیں کی تھی۔ ارسلان، بیٹھ جاؤ۔ جی میم۔ پانی پیو۔ جی میں نے کہا پانی۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھاتے گٹا گٹ پیا تھا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میم جی،
اس کی آواز میں نمی کا عنصر تھا۔ یہ شاید نور کو لگا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ارسلان؟ ٹیک اٹ ایزی، ایک لمبی سانس لو اور بتاؤ۔ میم مجھے ایڈوانس چاہیے پلیز، غلط مت سمجھیے گا، مجھے پتہ ہے مجھے ابھی صرف ایک ہفتہ ہی ہوا ہے کام کرتے ہوئے۔ میم مجھے ایڈوانس چاہیے پلیز، غلط مت سمجھیے گا، مجھے پتہ ہے مجھے ابھی صرف ایک ہی ہفتہ ہوا ہے کام کرتے ہوئے، ایسے میں پے نہیں مل سکتی، لیکن میری بہت مجبوری ہے، میں اوور ٹائم کرنے کو بھی تیار ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ایک ہی سانس میں کہا تھا۔ خوددار انسان تھا، پے مانگتے ہوئے آنکھوں میں آنسو اور حلق میں نمی کا عنصر تھا۔ نور کو لگا اس انسان کی طرف بڑھنے سے خود کو روک نہیں پائے گی۔ اٹس اوکے ارسلان، کوئی بات نہیں، آپ پے لے لیں مینیجر سے۔ نور کی آواز پر ارسلان نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ میم مینیجر سے نہیں، آپ پلیز ایک احسان کر دیں، آپ پے منگوا کر ادھر رکھ لیں، میں جاتے ہوئے لے لوں گا۔ اوکے ڈونٹ وری، ٹیک ایزی ہو جاؤ۔ ارسلان کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ نور صاف دیکھ سکتی تھی۔ ارسلان جلدی سے باہر نکل کے نور کے دروازے سے ٹیک لگا کر بلک بلک کر رو دیا تھا۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے ارسلان اگر مجبور نہ ہوتا تو کبھی نہ کرتا۔ نور ارسلان کو LED سے اتنی بری طرح روتے دیکھ پریشان ہو چکی تھی۔ اپنے PA کو کال کر کے اس نے ارسلان کی ساری انفو کلیکٹ کی تھی۔ میم ہو گیا کام، بغیر بریک لگائے بولو۔ جی میم جی۔ ارسلان ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ایک ماں پاگل سب کی ایک ہی ہوتی ہے۔ آگے بتاؤ۔ جی اور ایک بہن ہے، ماں بیٹا دونوں بہت محنتی ہیں۔ ارسلان نے اپنی بزنس کی ڈگری اسکالرشپ پر حاصل کی ہے، کرائے کے گھر پر ایک چھوٹے سے مکان میں رہ رہا ہے، اس کے علاوہ میم کچھ خاص نہیں۔ اوہ اچھا، بس اتنا کچھ ہی؟ جی میڈم ایک خاص بات۔ جلدی بولو، کس تمہیں بات کرنے کا مقصد؟ اس نے برہم انداز میں کہا تھا۔ بولو میم۔ ارسلان سر کو پینٹنگ کا جنون ہے اور ان کا گھر ان کی بنائی ہوئی پینٹنگ سے بھرا ہوا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھر کی دیواروں اور درختوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اے سے ارسلان اور ایس سے ارسلان کا پورا نیم کیا ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے مینیجر سے پوچھا تھا۔ ارسلان شاہ، فائل میں تو یہی لکھا ہے۔ گاٹ اٹ، اے سے ارسلان اور ایس سے شاہ۔ اوکے تم جاؤ۔ چھپا رستم، کتنا خوبصورت ہوگا وہ، اس کا مطلب ارسلان اس دن اپنی بات کر رہا تھا۔ اپنے PA سے پینٹنگ کا سامان لانے کو کہا تھا اس نے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی ارسلان ہنستا مسکراتا ہوا روم میں داخل ہوا تھا۔ ارے میم جی، میری سوچوں میں بیٹھی ہوئی ہیں آپ، لو جی ماں بدولت حاضر ہیں۔ اسے دیکھ کر نور مسکرا دی تھی۔ جی تمہیں ہی یاد کر رہی تھی، آ جاؤ بیٹھو۔ ارسلان مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں تمہیں اس جاب سے نکال رہی ہوں۔ میم کی بات سن کر وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میم جی میں بس آج 10 منٹ لیٹ تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا پلیز، میں آپ کو تنگ بھی نہیں کروں گا پلیز میم، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ نور اٹھ کر بالکل اس کے سامنے آ چکی تھی۔ ریلیکس، ادھر آؤ۔ اس نے ارسلان کا ہاتھ پکڑتے صوفے پر بٹھایا تھا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ ارسلان اچھل کر اٹھا تھا۔ آپ ادھر کیوں بیٹھ رہی ہیں؟ ہاں کچھ نہیں، میں بس بات کر رہی تھی۔ جی بولے، میں سن رہا ہوں۔ تمہاری پروموشن ہو گئی ہے، اب سے تم میرے رائٹ ہینڈ کے طور پر جانے جاؤ گے۔ واٹ؟ یس، نور نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن میم میرا کام کیا ہوگا؟ ارسلان نے حیرت سے پوچھا تھا۔ تبھی PA نور کی اجازت سے پینٹنگ کا تمام سامان اٹھا لایا تھا۔ تم نے آنکھوں کے رستے مجھے دل میں اتار کر پھر ان رنگوں کی مدد سے اس فانوس پر اتارنا ہے۔ PA کو جانے کا اشارہ کرتے وہ ارسلان کے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ارسلان تو اس کی بات سن کر حیران رہ چکا تھا۔ لیکن مجھے پینٹنگ نہیں آتی۔ ہاں جی، خان صاحب کو پینٹنگ نہیں آتی، لیکن ان کے گھر کی دیواریں بھی رنگوں سے بھری پڑی ہیں۔ نور کی بات سن کر وہ ڈٹائی سے مسکرایا تھا۔ وہ تو بس ٹرائل، لیکن آپ اپنی اتنی پینٹنگز بنوا کر کیا کریں گی؟ نیکسٹ ایئر میں پینٹنگ ایگزیبیشن میں حصہ لوں گی، اپنی پینٹنگ اس میں ایڈ کرواؤں گی۔ اس کی بات سن کر ارسلان کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ پھر تو میں ہرگز نہیں بناؤں گا آپ کی پینٹنگ۔ اچھا جی، اور وہ کیوں نہیں بناؤ گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی تھی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ہر کوئی دیکھے۔ کہتے ہی اس نے جلدی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ نور نے آئیبرو اچکا کر ارسلان کو دیکھا تھا۔ ارسلان سر کھچاتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ اچھا جی، اب بتاؤ، ڈیل منظور ہے؟ تمہاری پے بھی ڈبل کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ تمہیں کمپنی کی طرف سے فلیٹ بھی ملے گا اور گاڑی بھی۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن تم یہ اپنا لباس والا روب مجھ پر مت جھاڑا کرو، میں بتا رہا ہوں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اب سے تم اپنا بوریا بستر اٹھا کر میرے کیبن میں شفٹ ہو جاؤ۔ لیکن آپ کے کیبن میں؟ جی میرے کیبن میں۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ہاں کہا تھا۔ اچھا، آج مجھے
اس پوز میں فانوس پر اتارنا۔ اس نے اپنا ایک گھٹنا آگے کر کے اپنے گاؤن کی ڈوری۔ اچھا جی بتاؤ، اب ڈیل منظور ہے؟ تمہاری پے بھی ڈبل کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ تمہیں کمپنی کی طرف سے فلیٹ بھی ملے گا اور گاڑی بھی۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن تم یہ اپنا باس والا روب مجھ پر مت جمانا، بتا رہا ہوں میں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اب سے تم اپنا بوریا بستر اٹھا کر میرے کیبن میں شفٹ ہو جاؤ۔ لیکن آپ کے کیبن میں؟ جی میرے کیبن میں، کچھ سوچتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اچھا آج مجھے اس پوز میں فانوس پر اتارنا۔ اس نے اپنا گھٹنا آگے کو کر کے اپنے گاؤن کی ڈوریاں کھولتے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کا خوبصورت جسم دیکھ کر ارسلان کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتے اس کے گاؤن کی ڈوریاں بند کر چکا تھا۔ میں کبھی ایسی پکچر نہیں بناؤں گا جس میں یہ ڈریسنگ ہو، لیکن میں تو ایسی ہی ڈریسنگ کرتی ہوں۔ پلیز نہ میری بات مان لیں، آپ جیسی پکچر کہیں گے ویسی بنا دوں گا، لیکن ان کپڑوں میں نہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، اب جان چھوڑو، اب تو آپ کو پورا دن تنگ نہیں کروں گا۔ مزے مزے، وہ بچوں کی طرح بولتے مہارت سے رنگوں سے کھیلنے لگا تھا۔ پھر وہ ایک مال کا ڈیزائن بنانے میں ایسے مصروف ہوئی کہ اسے ہوش ہی تب آیا جب وہ اس کی کرسی پر جھکتا اس کے ہاتھ سے پینسل پکڑ کر، یہ یہاں سے اگر ایسا ہو جائے تو مزید پیارا لگے گا۔ نور کی نظر اس کے خوبصورت لمبے ہاتھوں پر رک چکی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہو، آپ تو بالکل کتابی کیڑا ہیں، اس نے شرارت سے نور کو کہا تھا۔ لیکن میں کیسے؟ ارے آپ کو ہوش ہی نہیں، میں نے آپ کی 2 پکچرز بنا کر اس کے بعد ظہر اور اثر بھی ادا کی، لیکن آپ ایک مال کا ڈیزائن بنانے میں اتنی بیزی تھی آپ کو ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ آپ مجھے دے دیں، میں صبح بنا لاؤں گا اور آپ کافی انجوائے کریں۔ ہاں مجھے کافی کی شدت سے طلب تھی۔ اور دکھاؤ کون سی پکچر بنائی ہے؟ یہ دیکھیں۔ اس نے جیسے پکچر سامنے کی تھی وہ اس پکچر کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ چکی تھی۔ واو اٹس سٹننگ، فیبولس، امیزنگ۔ پکچرز میں نور اپنے خوبصورت لبوں کو منہ میں دبائے کچھ سوچ رہی تھی۔ بس کریں نا، اب یہ بھی دیکھیں۔ لیکن وہ پکچر دیکھنے کے بعد نور کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس پکچر میں وہ نور کے اوپر جھکا ہاتھ میں پینسل پکڑے کچھ لکھ رہا تھا۔ اس پکچر میں وہ دونوں اتنے مکمل لگ رہے تھے کہ نور کے دل سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا تھا۔ میڈ فار ایچ ادر نا، نور نے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ نور کی بات سن کر ارسلان نے کہکا لگایا تھا۔ مجھ جیسا غریب ہی کھیرے کی تمنا نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، لیکن نور کی آواز پر اس کا کہکا تھما تھا۔ ہاں پر تم اس قابل ہو کہ ایک ہیرا تمہاری تمنا ضرور کر سکتا ہے، نور نے کہتے ہی اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اس نے نور کی بات سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا چلو بھائی، اب گھر جاؤ اور جا کر اپنی مما کو نیو فلیٹ میں شفٹ کروا لو، ساتھ میں گاڑی کا چکر بھی دلا دو۔ نور شاید نہیں، یقیناً نور کو آج سے پہلے اپنا نام اتنا خوبصورت کبھی نہیں لگا تھا۔ نور جیسے آگے بڑھی تھی اس نے نور کو بلایا تھا۔ جی تھینک یو سو مچ، یو آر ویلکم۔ نور کے منظور نظر ہو، اتنی عنایت تو بنتی ہے، نور کہتے ہوئے باہر کو بڑھ گئی تھی۔ عالم سائیں، یہ گل لالہ کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ وہ میرے جڑواں بھائی شان عالم کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ جانے، عالم نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے سب بتانے کا سوچا تھا۔ جڑواں مطلب سیم ٹو سیم؟ ہیزل نے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ جی سیم ٹو سیم، بس ہماری آئز کا کلر چینج ہے، اس کے علاوہ ہم ایک دوسرے کی کاربن کاپی ہیں۔ واؤ، شکر ہے عالم سائیں کہ مجھے آپ ملے، میری شروع سے ہی خواہش تھی کہ میرے ہسبینڈ کی آنکھوں کا رنگ ہیزل ہو، میرے نام جیسا۔ میں نے دیکھا آپ باہر جاتے وقت لینس لگا لیتے ہیں، لیکن ہیزل کلر آپ پر سوٹ کرتا ہے، وہ پرجوش سے کہتی عالم کو پریشان کر چکی تھی۔ عالم جو اسے سب بتانے کی غرض سے بات کر رہا تھا، ہیزل کی بات سن کر ایک بار پھر سے خاموش ہو چکا تھا۔ ہیزل میرے سر میں درد ہے، میں سونے لگا ہوں، پھر بات کریں گے۔ عالم سائیں کیا ہوا، چلے آئیں آپ کا سر دبا دوں؟ اماں کہتی ہیں ہیزل کے ہاتھوں میں جادو ہے۔ عالم خاموشی سے بیڈ پر لیٹتا نیند کی وادیوں میں گم ہو چکا تھا۔ ہیزل وہیں عالم کا سر دباتی نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ صبح فجر کے وقت عالم کی آنکھ اپنے سر پر بوجھ محسوس کر کے کھلی تھی۔ ہیزل اور یہ میرا سر دباتے ادھر ہی سو گئی، پوری رات بے آرام رہی ہوگی۔ ہیزل جو ابھی ہلکے سے نیند سے خمار میں تھی، اس نے اپنی آنکھیں کھول کر عالم کو دیکھا تھا۔ عالم سائیں آپ کے لیے تو میں پوری زندگی ایسے ہی بیٹھ کر گزار سکتی ہوں، ہیزل نے نیند سے بھری آنکھوں سے عالم کو کہا تھا۔ ہیزل کی بات پر عالم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اچھا ادھر سیدھی ہو کر لیٹ جاؤ، مجھے فجر ادا کرنے جانا ہے۔ نہیں عالم سائیں، مجھے بھی نماز پڑھنی ہے، اگر لیٹ ہو گئی تو قضا ہو جائے گی، وہ نیند میں جھولتے ہوئے بولی تھی۔ عالم نے اسے بازو سے پکڑ کر سہارا دیا تھا۔ کیا کر رہی ہو ہیزل، گر جاؤ گی، پہلے جاؤ فریش ہو جاؤ، اس کے بعد میں ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، عالم نے ہیزل کو واش روم کے دروازے پر چھوڑا تھا۔ ہیزل فریش ہوتے وضو کر کے باہر آئی تھی۔ عالم سائیں کر لے وضو،
आज मैं आपकी इमामत में नमाज अदा करूँगी। इतने दिनों से आलम इसी बात से डर रहा था, तो आज हेज़ल ने कर दिखाई थी। हेज़ल, वो आप स्टार्ट करो, चचा साईं मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं इन्हीं के साथ जाऊँगा, इन्हें बुरा लगेगा। हेज़ल ने बुरा समूह बनाते हुए नमाज शुरू कर ली थी। आलम, चलो यार, खेतों का चक्कर लगा लें। चलें चचा साईं। चाचू, मैं ज़रा नहर से होकर आया, बस 2 मिनट। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि इन्हें ग़ुलामदीन नज़र आया था। अस्सलाम वालेकुम साईं। हेज़ल बच्ची कैसी है? कितने दिन हो गए उसकी शक्ल देखे। चचा, वो बिल्कुल ठीक है, मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मिलवाने लेकर आऊँगा। आपको तो पता है अम्मा साईं हवेली की बहू बेटियों को बिल्कुल बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती। जी साईं। और चचा, आपका बेटा हूँ, अब साईं कहकर शर्मिंदा मत किया करें। बेटा, ग़ुलामदीन की आंखों में आंसू आ गए थे। आपका और हमारी क्या बराबरी। चचा, ऐसी कोई बात नहीं, अब से मैं आपका बेटा हूँ। कोई भी टेंशन परेशानी हुई तो बताएंगे। बेटा, आज ज़माम आ रहा है, उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है, बड़ा अफसर बनकर आ रहा है माशाल्लाह। मुझे याद है वो छोटा सा ज़माम जब हम इकट्ठे खेलते थे। जी साईं, मैं लेकर आऊँगा उन्हें ज़रूर। ठीक है चचा। अच्छा चचा, इजाज़त दें, अम्मा साईं इंतज़ार कर रही होंगी। ठीक है बेटा, हेज़ल को सलाम देना। जी चचा। ज़िंदगी, लोग कहते हैं ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, लेकिन मैं कहती हूँ ज़िंदगी महज एक सांस का धोखा है। इधर सांस रुकी और इधर ज़िंदगी ख़त्म। आती जाती सांसों के तसलसल टूटा तो सब ख़त्म। एक सीधी लाइन, और जब सांस ही रुक गई तो ज़िंदा दिली का क्या करना। लोग कहते हैं ज़िंदगी जन्नत है, लेकिन मैं कहती हूँ ज़िंदगी मोमिन के लिए एक कैद खाना है। हम इंसानों को ये कैद खाना इतना अजीज़ हो चुका है, हम लोग अपने असल को भूल चुके हैं। दुनिया की दिल फरेबियों में मगन होकर गुनाहों में ज़िंदगी बस मत बसर करो। अल्लाह और अज़ाबात को मत भूलो। रब थाम लेता है गुनाहगारों को भी, वो ज़माने की तरह रुसवा नहीं करता। और अगर सिंपल कहें तो ज़िंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफ़र है। आज ये बात निज़ामुद्दीन को अच्छे से समझ आ चुकी थी। बेटा, आप इतनी छोटी सी उम्र में इतनी तल्ख़ बातें क्यों कर रहे हो? अंकल, ज़िंदगी ज़िंदगी ज़िंदगी, क्या कुछ नहीं करना पड़ता हमें इस ज़िंदगी के लिए, लेकिन पता नहीं एक दिन क्या होता है। एक दिन सांसें रुकती हैं और मौत आ जाती है और सब ख़त्म हो जाता है। बेटा, बात तो तुम्हारी सही है, बस ये अल्लाह पाक के बनाए हुए कानून है। जी अच्छा अंकल, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई, अब मुझे छोड़, फिर मुझे इधर ही जाना है। यहाँ मैं सब काम छोड़ कर आया था। ज़िंदगी एक बार फिर वहीं लेकर जा रही है। जा पुत्र, अल्लाह तेरा हामी और नासिर हो। माजी वदान, बाबा साईं की तबीयत मुझे काफ़ी ख़राब लग रही है, लेकिन वो हमें बताते नहीं हैं। तुम ऐसा करो, किसी अच्छे से डॉक्टर से इनका चेकअप करा लो। जी भाई, मैं करवा लेता हूँ। चाचू, तभी जाने आलम भागता हुआ अपने चाचू की टांगों से लिपट चुका था। अरे चाचू के राजकुमार, दूसरा किधर है? वो गंदा मुझे मारता है, मैं इसका इलाज करता हूँ। चाचू, चॉकलेट, ये लो भाई चॉकलेट। वदान ने अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकालते उसे पकड़ाई थी। महर ने सोच लिया था वो अपने दिल पर पत्थर रखकर वदान को बुलाने की कोशिश करेगी। पिछले 2 दिनों से उसने वदान को नहीं देखा था। आज उसे लगा कि उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। वदान को छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। आज से 4 साल पहले जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, तब उनका विज़िट लंदन के एक आला हॉस्पिटल में हुआ था। वहाँ उसने वदान को हाउस जॉब करते देखा था। तब से अब तक न जाने वो वदान की कितनी पिक्चर्स बना चुकी थी। उसे स्टार्ट से ही स्केचिंग करने का बहुत शौक़ था। वो शायद वदान को भूल जाती, लेकिन घर जाते ही उसने पहला काम वदान का स्केच बनाने का किया था। वो लंदन में रोज़ वदान का स्केच बनाती। उसकी वार्डरोब भरी पड़ी थी। इसके बाबा भी ये बात अच्छे से जानते थे, उनकी बेटी किसी का स्केच बनाती है। उनके पूछने पर वो टाल चुकी थी। बाबा, बस मुझे वो चेहरे स्केचिंग के लिए परफेक्ट लगा। बाप थे, औलाद का सच झूठ अच्छे से समझ सकते थे, लेकिन उन्होंने शुक्र अदा किया था कि अपनी माँ की मौत का गम भूल चुकी है। वदान को भूलना उसके लिए मरने के मुतरादिफ था। वो इस शख्स की मोहब्बत में गोडे गोडे डूब चुकी थी। दिल पर पत्थर रखकर उसने हॉस्पिटल ज्वाइनिंग देने का सोचा था। वदान को भूलना उसके लिए मौत के मुतरादिफ था। इस शख्स की मोहब्बत में वो गोडे गोडे डूब चुकी थी। दिल पर पत्थर रखकर उसने अब हॉस्पिटल ज्वाइनिंग देने का सोचा था। वदान के एक हॉस्पिटल में काम करना इसके लिए मुसलसल अजियत था, लेकिन फ़िलहाल वो ट्रांसफ़र नहीं करवा सकती थी। इसलिए इसने हॉस्पिटल वालों को कॉल करके ज्वाइनिंग देने का कह दिया था। डॉक्टर महर, ये हमारे लिए एजाज़ की बात होगी कि वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर की बेटी हमारे हॉस्पिटल में काम करेंगी। शुक्रिया डॉक्टर महर, आप प्लीज़ कल से ज्वाइनिंग कर सकती हैं। दरअसल कल हमने हॉस्पिटल में सब मरीज़ों की रिफ़्रेशमेंट के लिए इनके लिए पार्टी रखी है, जिसमें हम मरीज़ों को फ्रेश करने के लिए कुछ गेम्स भी करवाएंगे। जी ज़रूर, मैं कल ज़रूर आऊँगी। शुक्रिया डॉक्टर महर। बेड पर लेटा वदान माहिन को अपनी जानिब आने का इशारा कर रहा था।
मैं आती हूँ, बस भाभी की बात सुनाऊँ। ओके, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जी भाभी। माहिन तुम्हें किस दिन अकल आएगी? कि तुमने किचन की क्या हालत बना दी है। भाभी वो मैं जाओ यहाँ से, आइंदा अगर ऐसा हुआ तो हम आपको बहुत बुरी सज़ा देंगे। जी भाभी। वो मुंह लटकाते अंदर की जानिब बढ़ी थी। क्या हुआ जानम? वदान माहिन का उतरा हुआ मुंह देखकर जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा था। कुछ नहीं, शायद मुझे कुछ भी अच्छे से नहीं करना आता, इसलिए अब मुझसे सब नाराज़ रहते हैं। अरे मेरी जानम को क्या करना नहीं आता? और भाभी ने कुछ कहा होगा आपसे? उनकी बात का गुस्सा मत किया करो, आपको पता तो है वो लहजे की तलह है, बाकी दिल की बहुत अच्छी हैं। जी अरे यार इधर आओ ना। वो माहिन का हाथ थामे बेड पर ले गया था। आप भाभी साईं की बात का बुरा मत माने, मैं इनसे बात करूँगा, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगी। नहीं, आप उनसे कुछ नहीं कहना, मैं इनकी बात का बुरा भी नहीं मानती। क्या यार, तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया, वदान ने माहिन की आंखों में देखते हुए कहा था। क्या हुआ? माहिन, मैं अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतना वक्त इसलिए दिया कि हम दोनों एक दूसरे के मिजाज को समझ जाएं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते की शुरुआत कर देनी चाहिए। माहिन अपना सर झुका चुकी थी। वदान ने माहिन से इजाज़त ली थी। इजाज़त है? माहिन कुछ भी बोले बगैर उसके सीने में मुँह दिए गई थी। माहिन ने अपने बाजू सर से उसके गिर्द बांधे थे। मिसेस, गलत करती हैं आप। जब भी मैं मेरा करीब आना चाहूँ आप मुझ में छुपी पनाह ढूंढने लगती हैं, लेकिन आज हम दोनों के एक होने से कोई नहीं रोक सकता। उसने माहिन का चेहरा ऊपर करते धीरे से अपने लब उसके होंठों पर रखे थे। माहिन आंखें बंद किए उसकी शिद्दत बर्दाश्त कर रही थी। माहिन का तकिए पर गिराए वो उसके हाथों में अपने हाथ उलझा चुका था। उसके बाजू ऊपर करता हुआ बेड क्राउन से लगाते अपनी गिरफ्त उस पर मजबूत कर रहा था। वदान ने उसकी गर्दन में मुँह दिए अपनी शिद्दतें निछावर की थी। माहिन का सांस उखड़ने लगा था। वदान। माहिन ने बिखरी सांसों में उसे पुकारा था। माहिन के लबों से पहली दफ़ा अपना नाम सुनकर वो मज़ीद बहक चुका था। उसने माहिन के गले पर लगी डोरी खींची थी। डोरी एक झटके से टूटी थी। उसके मोती बिखरते दूर उछल चुके थे। वदान ने उसके कंधे से शर्ट हटाते अपने लब रखे थे। बहकता वो दीवानगी की हदूद को छू रहा था। इससे पहले कि वो एक बार फिर से माहिन की सांसों को महसूस करता, उसके मोबाइल ने रिंग करना शुरू कर दिया था। वो मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। वदान, कॉल उठा लें प्लीज़। माहिन ने हिम्मत जमा करते बिखरी सांसों में बोला था। वदान ने नाराज़ नज़रों से माहिन को देखते थोड़ा सा हाथ ऊपर किए, साइड टेबल से मोबाइल उठाते कॉल यस करते कान से लगाया था। अपने लब वो माहिन के रुखसार पर रख चुका था।